पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर दिन गुज़िश्ता दिन का रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले जो तादाद हफ्तों और महीनों में बढ़ रही थी, अब वो दिनों के हिसाब से बढ़ रही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, सयाहत खोल दी गई है। पहले ये कहा जा रहा था कि हमारे किसी जानने वाले को कोरोना नहीं हुआ, और अब तो सिचुएशन ये है कि सियासतदानों को, अदाकारों को, टीवी एंकर्स को भी कोरोना हो रहा है। ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख्याल तो हम रख रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। एक दिन में 4-4 हज़ार कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अवाम और हुकूमत जो है वो उनके बारे में सवालात यही हैं कि भाई संजीदा हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो इसकी क्या वजह है कि अवाम और हुकूमत जो है दोनों संजीदा नहीं है। केसेस बढ़ने के बावजूद हुकूमत ने सियाहत की इजाज़त क्यों दे दी, इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। पहला सवाल तो मैं आपसे ज़रा पूछना ये चाहूँगी कि 26 फरवरी को जब कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में सामने आया तो उस वक्त काफ़ी तशवीश देखने में आई थी, और अब रोज़ाना लगभग 4-4 हज़ार से ज़ायद मरीज़ सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि अब हुकूमत की उस किस्म की जो कंसर्न है, परेशानी नज़र नहीं आ रही आवाम को? जी बिल्कुल ये सही बात है जी कि शुरू में जब हमारे पास पहला केस आया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केस बढ़ने शुरू हुए, और उसके मुकाबले में आज हमारे पास पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा केसेस हैं, तो ज़ाहिर है कि ये 2-3 चीज़ों की निशानदेही करती है ये चीज़। पहली बात ये है कि यकीनन केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरे ये कि हमारे चूँकि टेस्ट भी बढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरे ये कि ये ऑब्वियसली इस चीज़ का इंडिया है कि माशरे में जो वायरस है वो फैल रहा है, और फरवरी की निस्बत अब बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है। इस वक्त जो पॉजिटिविटी की परसेंटेज है, यानी कि वो तमाम टेस्ट जो हम करते हैं 24 घंटे में, तो उसमें से कितने परसेंट पॉजिटिव होते हैं, तो वो तकरीबन 24% है, और ये यकीनन खासी हाई है। यहाँ ये बात भी बताना ज़रूरी है कि ये हम किन लोगों में टेस्ट कर रहे हैं। तो अब से कुछ अर्सा पहले तक तो हम ये सिर्फ़ उन सस्पेक्टेड लोगों के अंदर टेस्ट कर रहे थे कि जिनको कोई साइन और सिम्टम्स थे, या उनको उनका किसी यानी कांटेक्ट के साथ बहुत करीबी रब्ता था। लेकिन अब कुछ अरसे से हम ये जो अपनी पॉलिसी है ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, तो इसमें हम ऐसे लोगों के भी अब टेस्ट कर रहे हैं कि जिन लोगों से मेन जो मरीज़ था उस जगह पे वो उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे या उन किन किन लोगों को मिला, तो उनको भी अब हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये अब मजमुआ है इन दोनों चीज़ों का जो कि आपको रिपोर्टेड केसेस मिलते हैं। ठीक है। अच्छा ज़फ़र साहब, तिब्बी माहिरीन का वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम यह है कि उसने कोरोना बहरान के दौरान गैर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था और कौम को कन्फ्यूज़ किया था और इब्तदाई लॉकडाउन को गैर मौसर बना दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत हुई, रमज़ान और ईद के दौरान पाबंदियाँ नरम कर दी गई, और इस दौरान एहतियात और समाजी दूरी के मुतालिक जो हुकूमत अहकामात थे उनकी खुले आम खिलाफ वर्जियाँ हुई, और उससे अस्पतालों में सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई। तो क्या आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं? ये कहना जी कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है इस सिलसिले में वाज़ेह नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि हम शुरू से एक हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। हमने इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हाईएस्ट लेवल फोरम है पाकिस्तान में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसका इजलास बुलाया। फिर उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जिसे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद चेयर करते हैं, और उसके बाद फिर NCOC की जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसकी डेली मीटिंग होती है। उसमें हम हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिफारिशात बनाते हैं जो कि फिर NCC में जाती हैं और वहाँ पे अप्रूव होती हैं। तो हमने लॉकडाउन किया, हमने बल्कि यूँ कहना चाहिए कि शुरू में तो हमने पाकिस्तान में वायरस को आने से रोकने के लिए जो हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज़ थे यानी एयरपोर्ट्स, वहाँ पे अपना निज़ाम ठीक किया। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में लोकल ट्रांसमिशन बढ़ने लगी तो फिर हमने लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम शुरू किया, और जो आइडेंटिफाई हो जाते थे उनको फिर हम फॉलो करते थे। उनको फिर हम क्या कहते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस थे उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते थे उनका, या उनको घरों में रखते थे। जो उनमें से बहुत ज़्यादा उनकी तकलीफ़ में सीरियसनेस आ जाती थी उनको हॉस्पिटल में लेके जाते।
تو شروع سے یہ چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایک بیلنس کرنا ہوتا ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو لائیوز اور لائیولی ہوڈز کے درمیان بیلنس کرنا ہے۔ تو پاکستان کی جو مجموعی صورتحال ہے، جو یہاں پہ غربت کی صورتحال ہے، جو دیہڑی دار لوگ جو ہیں وہ جب تک اپنی روزمرہ کی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جب تک وہ دن بھر محنت کر کے پیسے نہ کمائیں، وہ ان کی زندگیاں نہیں چل سکتی۔ لیکن چونکہ ان کی آواز بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کے جو کنسرنز ہیں وہ تو میڈیا میں بھی نہیں آتے۔ میڈیا میں ان لوگوں کے کنسرنز آتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے ہیں، گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں اور اس کو چھٹی کے طور پہ منا سکتے ہیں، اور لیکن یہ دو مختلف دنیائیں ہیں پاکستان کے اندر، جس میں کہ ہمیں جو نچلی سطح کی دنیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم یہ لاک ڈاؤن برقرار رکھیں تو یقین کریں کہ ان لوگوں کے لیے بیماری اتنی اہم نہیں ہے جتنی ان کی دوسری ضروریات اہم ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب ہم بیلنس کر کے اپنی حکمت عملی بناتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو کہ شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امیر لوگ ہیں، گھروں کے اندر اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے اور سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں اور پروگرام دیکھتے ہیں اور مزید گھبراتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے بیانات دیتے ہیں، تو ان کو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک دوسری دنیا جو پاکستان میں بستی ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس کو یہ نام دینا کہ گورنمنٹ کی پالیسی واضح نہیں ہے، یہ بالکل میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ گورنمنٹ نے بڑی ٹف چوائسز کی ہیں، بڑی یعنی محنت سے ایک نظام ترتیب دیا ہے، اس میں ہمارے پاس اب ڈیٹا ہوتا ہے ڈیلی کی بیسس کے اوپر، اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلے کر رہے ہیں جو کہ بہترین پاکستان کے لوگوں کے بہترین مفاد میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز یہ بھی بڑی عجیب سی ہے کہ ہماری قوم کورونا وائرس کو ابھی تک سنجیدہ ہی نہیں لے رہی۔ کسی کو یہ سازش لگتی ہے تو کسی کے مطابق اس بیماری کو بڑھا چڑھا کر خوف پھیلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ کورونا سے اموات نہیں ہو رہی بلکہ یہ عام اموات کو کورونا کی اموات کے طور پر ظاہر کر رہی ہے حکومت۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کیسے مخاطب ہوں گے؟ ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ بعض لوگ تو بالکل ہی یعنی ڈینائل میں ہیں کہ شاید کرونا ہے ہی نہیں پاکستان میں، بعض لوگ پھر اس میں بہت ساری سازشیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسے دے کے کرونا وائرس کے مریض ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں بالکل ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور لوگوں کو بھی اس سلسلے میں بیماری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کس طرح پھیلتی ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اس پہ زور ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صریحاً یہ کہہ دیں کہ جی کوئی بیماری نہیں ہے، جو کہ ایسی بیماری جو کہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، 210 ممالک سے زیادہ ملکوں کے اندر پھیل چکی ہے، اور 60 لاکھ لوگوں کو متاثر کر چکی ہے، لاکھوں لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ ٹھیک ہے ظفر صاحب، دیکھیں ایک طرف تو پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے، دوسری طرف پھر بیرون ملک سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب خصوصی فلائٹس کے ذریعے پاکستانیوں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے حوالے سے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، پاکستان کے خاص طور پہ مزدور طبقہ جو ہے وہ یہ بہت سارے ہمارے خلیجی ملکوں کے اندر ہیں، اور وہاں پہ بہت سارا لے آف ہوا ہے، ان کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں، وہ ہمارے پاکستانی وہاں پہ اسٹرینڈڈ ہیں یا وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو دے ہیو رائٹ ٹو کم بیک ٹو دیئر ہوم لینڈ، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ تو اس سلسلے میں حکومت نے بے انتہا کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ باقی ہیں، اور ان کو لانے کے حوالے سے بھی ایک پوری حکمت عملی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ بھی اسرٹن کرنا چاہتے ہیں یا یہ بات بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے اگر ان میں کوئی پازیٹیو لوگ ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بیماری پھیلے گی، تو ان کے پھر ٹیسٹ کرنے کا بندوبست بھی ہم نے کیا ہوا ہے۔ اس اسٹریٹجی میں کچھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں، لیکن اب جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور ان میں جو ان کو پھر گھروں میں بھیجا جائے گا، اور ان کے ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ ان تک پہنچائی جائیں گی، اور ان کو فالو اپ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد اور کتنی بڑھ سکتی ہے، اور کیا واقعی ابھی پاکستان میں کورونا پیک پر آ گیا ہے یا ابھی وہ پیک ہم دیکھیں گے؟
پاکستان میں یقیناً کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں. یہ کہنا کہ کیا ہم نے اپنی پیک جو ہے اس پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ بات غلط ہے. ابھی تو ہمارے ہر گزرتے دن کے ساتھ اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور کیسز بھی بڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پیک جلدی اچیو کریں اور تاکہ پھر اس کو پھر یعنی اترائی کی طرف بھی ہمارا سفر شروع ہو. تو لیکن ابھی یہ صورتحال نہیں ہے. کب تک یہ صورتحال رہے گی اس کا حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. مے بی آنے والے دنوں میں ہم یہ رجحان دیکھیں، لیکن ابھی چند آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان کم ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے کہ جو اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ ہے اس نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی ہدایات پر عمل نہ کرنے والے شہریوں پر 3000 روپے جرمانہ ہوگا یا پھر دفعہ 188 کے تحت ان کو جیل بھیجا جائے گا. کیا وفاق کے علاوہ باقی صوبوں میں بھی یہ قانون رائج ہوگا؟ ہمارا جو ایک بہت مرکزی کردار ہے جس چیز کا ہماری حکمت عملی میں، وہ یہ ہے کہ ہم SOPs کی انفورسمنٹ کروائیں. ماسک کا پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ اپنانا، دکانوں میں، کارخانوں میں، پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر، اور اس میں اب ہم کچھ سختی لا رہے ہیں. اور چونکہ اس کی انفورسمنٹ ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے لاک ڈاؤن ایز کیا ہے، دوسری طرف اگر ہم SOPs کے اوپر عمل نہ کریں تو پھر تو بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی، لہٰذا اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آج ہماری چیف سیکرٹریز کے ساتھ، سارے صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ساتھ بڑی تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے، اور سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اب ہم یہ لوگوں کی چوائس پہ نہیں چھوڑیں گے کہ انہوں نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، بلکہ دکاندار جو ہیں یا جو مالکان ہیں بڑے کیا کہتے ہیں شاپنگ مالز کے، یا جو ٹرانسپورٹرز ہیں، یا جو کارخانہ دار ہیں، یہ ان کی ذمہ داری اب ہم لگا رہے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں یا ان کے پاس جو کام کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو سفر کرتے ہیں، ان کی کمپلائنس کو یقینی بنانا ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور اگر وہ یہ نہیں یقینی بنائیں گے تو پھر ان کے کاروباروں کو بند کرنا پڑے گا، ان کو پھر ہمیں جرمانے کرنے پڑیں گے. تو یہ اب ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے اور اس کے اوپر بڑی سختی آنے والی ہے اور سختی سے اس کے اوپر عمل ہوگا. اچھا، اب کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ کاروباروں کو بند کرنا پڑے گا اگر وہ بات نہیں مانیں گے، تو اب وفاقی حکومت کی کیا خواہش ہے؟ کیا موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لاک ڈاؤن میں بھی سختی کی جانے کا امکان ہے؟ آئندہ کی حکمت عملی گورنمنٹ کی کیا ہے؟ اور اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو حکومت کے پاس ہمیشہ یہ چوائس تو ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں، کیونکہ یہ آسان چوائس نہیں ہے، کیونکہ اس سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہ بے آواز لوگ بھی ہیں، ہم تک ان کی آواز نہیں پہنچتی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زندگیوں میں سختی نہیں آتی. تو لیکن اگر ہمیں کسی ایسے موقع پہ یہ لگے گا کہ صورتحال بے قابو ہو رہی ہے تو پھر لاک ڈاؤن کی چوائس تو گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے، جیسے پہلے کیا تھا اب دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا.